السلام علیکم. میں ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم نے ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں ایک نیا ٹاپک شروع کرنا ہے. یہ ٹاپک ہے ریلیشنز. اس سے پہلے ہم لوگ 2 ٹاپکس کمپلیٹ کر چکے ہیں. پہلا ٹاپک لاجک پہ تھا اور دوسرا ٹاپک ہم نے سیٹ تھیوری پہ کیا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں آپ نوٹ کریں گے کہ سارے کے سارے ٹاپکس جو ہیں دے اسٹینڈ الون بائی دیم سیلوز. آپ ان کو اپنے طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو ریلیشنز ایز سچ بھی ایسی طرح کا ایک ٹاپک ہے جس کو کہ آپ دیکھیں گے کہ اٹس کمپلیٹلی سیلف کنٹینڈ. اس میں ہم تھوڑا سا سیٹ تھیوری کو کسی نہ کسی حد تک استعمال کریں گے. سیٹ تھیوری تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ میتھمیٹکس کی ایک لینگویج ہے. تو میتھمیٹکس میں کوئی بھی چیز آپ جب ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں تو سیٹ لازمی طور پہ اس میں انوالو ہو جاتے ہیں. سیٹ کا لفظ آپ کو کہنا ہی پڑے گا. یونین کے کنسیپٹ, انٹرسیکشن کے کنسیپٹس وہ لازمی طور پہ اس میں انوالو ہو جائیں گے. تو اسی طرح ریلیشنز کا ٹاپک اٹس اے کمپلیٹ ٹاپک ان اٹ سیلف, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بھی ہم میتھمیٹیکل لینگویج ہی یوز کریں گے, یعنی سیٹ کی لینگویج جو ہے وہ ہم یوز کرتے رہیں گے. اچھا, ریلیشنز کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے جو میں آپ کو کنسیپٹ دینا چاہتا ہوں, سب سے پہلا کنسیپٹ دیٹ از آرڈرڈ پیئر. آرڈرڈ پیئر میں ہمارے پاس 2 ایلیمنٹ ہم لیں گے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ آرڈرڈ پیئر از اسپیشل کائنڈ آف ایلیمنٹ ود اسپیشل کائنڈ آف سیٹ ود 2 ایلیمنٹس. یہ اسپیشل کائنڈ میں کہہ رہا ہوں, اسے پروبلی سیٹ کہا بھی نہیں جا سکتا بیکاز اٹ از ویری ڈسٹنکٹ فرام سیٹ ان نمبر آف ویز. پہلا اس کا فرق تو یہ ہے کہ سیٹ میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیٹ کے ایلیمنٹس کا آرڈر جو ہے وہ ایز سچ امپورٹنٹ نہیں ہوتا. ہم سیٹ کے کسی بھی ایلیمنٹ کو پہلے یا بعد میں لکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس کوئی سیٹ ہے کنٹیننگ 3 ایلیمنٹس 1 2 3 تو اس کو 1 2 3 کر کے لکھا جا سکتا ہے یا 1 3 2 کر کے لکھا جا سکتا ہے. دے ول بی دا سیم سیٹ. اب جب ہم آرڈرڈ پیئر لے رہے ہیں تو اس میں آرڈر جو ہے ایلیمنٹس کا دیٹ ول بی امپورٹنٹ. تو پیئر کا مطلب ہوگا اٹ ول ہیو 2 ایلیمنٹس, اور آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ آرڈر از امپورٹنٹ دیم. تو یہ 2 ایلیمنٹس ہوں گے, ان میں سے ایک ایلیمنٹ کو ہم پہلا ایلیمنٹ کہیں گے اور دوسرے ایلیمنٹ کو ہم دوسرا ایلیمنٹ کہیں گے. تو اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیں. An ordered pair AB consists of 2 elements A and B, in which A is the first element and B is the second element. اچھا, ordered pair میں ہم جب equality کی بات کرتے ہیں تو 2 ordered pairs are equal if and only if first element is equal to the first element in the second ordered pair, اور پہلے ordered pair کا دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ دوسرے ایلیمنٹ کے دوسرے آرڈرڈ پیئر کے دوسرے ایلیمنٹ کے برابر ہونا چاہیے. عام طور پہ اگر ہمارے پاس 2 آرڈرڈ پیئرز ہیں A اور B, یعنی ہمارے پاس 2 آرڈرڈ پیئرز ہیں جس کا پہلا ایلیمنٹ, ایک آرڈر پیئر جس کا پہلا ایلیمنٹ A ہے اور دوسرا ایلیمنٹ B ہے, اور ایک ہمارے پاس دوسرا آرڈرڈ پیئر ہے جس میں پہلا ایلیمنٹ B ہے اور دوسرا ایلیمنٹ A ہے, تو ہم وہ دونوں آرڈرڈ پیئر ہم ڈفرنٹ لیں گے. وی ول ناٹ ٹریٹ دم اکول. اکول صرف اسی صورت میں ہوں گے اگر A جو ہے وہ B کے برابر آ جائے. اچھا, اس کورس کے دوران آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہماری کوشش ہے کہ جب بھی کوئی کنسیپٹ آپ کو دیں تو اس کے ساتھ ایکسرسائز یا ایگزامپل ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں تاکہ وہ کنسیپٹ آپ کو کلیئر ہوتا چلا جائے. تو ابھی جو ہم نے آرڈر پیئر کا کنسیپٹ دیا ہے اور ایکویلٹی کا ہم نے جو کنسیپٹ دیا ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ ایک چھوٹی سی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ ایکسرسائز اس طرح ہے. فائنڈ ایکس اینڈ وائی given that 2x x plus y is equal to 6 2. ابھی ہمارے پاس 2 آرڈرڈ پیئرز ہیں. پہلے آرڈرڈ پیئر کا پہلا ایلیمنٹ 2x ہے اور دوسرا ایلیمنٹ x plus y ہے, اور دوسرے آرڈرڈ پیئر کا پہلا ایلیمنٹ 6 ہے اور دوسرا ایلیمنٹ 2 ہے. اب چونکہ یہ دونوں آرڈرڈ پیئرز برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پہلا ایلیمنٹ پہلے ایلیمنٹ کے برابر ہوگا دونوں پیئرز میں, اور دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ دوسرے ایلیمنٹ کے برابر ہوگا. تو اس طرح ہمارے پاس 2 ایکویشنز آ جائیں گی. ایک ایکویشن آ جائے گی 2x equal to 6 اور دوسری ایکویشن آ جائے گی x plus y equal to 2.
اور اس کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ سملٹینیسلی سالو کر سکتے ہیں اینڈ دیٹ ول گیو یو دا آنسر x equal to 3 اینڈ y equal to -1. آرڈرڈ پیئر کو ہم نے ڈیفائن کیا. آرڈرڈ پیئر کی طرح ہم آرڈر ٹرپل یا آرڈرڈ کوادروپل بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. آرڈرڈ ٹرپل میں 3 ایلیمنٹس ہوں گے, آرڈرڈ کوادروپل میں 4 ایلیمنٹس ہوں گے. ان جنرل ہم آرڈرڈ n ٹوپل ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو آرڈرڈ n ٹوپل کی جب آپ بات کریں گے تو دیٹ ول ہیو n ایلیمنٹس. اس میں n ایلیمنٹس میں سے ایک ہمارا پہلا ایلیمنٹ ہوگا, پھر دوسرا ایلیمنٹ اینڈ سو آن. اس کی فارمل ڈیفینیشن بھی آپ دیکھ لیں. دا آرڈرڈ n ٹوپل a1 a2 so on up to an consists of elements a1 a2 up to an together with the ordering. First is a1, second a2 and so forth up to an. In particular, an ordered 2 tuple is called an ordered pair, جیسے کہ ابھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے. And an ordered 3 tuple is called an ordered triple. اور ایکویلٹی کی ہم نے بات کی تھی, تو n ٹوپلز میں بھی جب ہمارے پاس 2 n ٹوپلز برابر ہوں گے تو ان کے ریسپیکٹیو ایلیمنٹس ہیں وہ برابر ہو جائیں گے. پہلا پہلے کے برابر, دوسرا دوسرے کے برابر اینڈ سو آن. اچھا, ہم نے جب ہم سیٹس کا سیٹ تھیوری پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے کچھ آپریشنز انٹروڈیوس کیے تھے, انٹرسیکشن, یونین, ڈفرنس, اس کا ہم نے دیا تھا. اب ہم 2 سیٹس کو کمبائن کرنے کے لیے ایک نیا کنسیپٹ انٹروڈیوس کرتے ہیں. اس کو ہم کہیں گے کارٹیزین پروڈکٹ آف 2 سیٹس. اور کارٹیزین پروڈکٹ آف میں کی ڈیفینیشن ہمارے پاس اس طرح آئے گی. اس میں ہمارے پاس 2 سیٹس ہیں A and B. Let A and B be sets. The Cartesian product of A and B denoted by A cross B is a set of all ordered pairs AB where A is in A and B is in B. Symbolically اگر اس کو ہم لکھیں گے تو یہ ہوگا A cross B equals set of all ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B. Okay, اب ہم کارٹیزین پروڈکٹ کی بھی ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں to make the concept clear. اس ایگزامپل میں ہم 2 سیٹس لے رہے ہیں. پہلا سیٹ A ہے which has 2 elements 1 and 2, اور دوسرا سیٹ B ہے with 3 elements A, B and C. تو اس کا جب ہم کارٹیزین پروڈکٹ لیں گے A cross B تو اس میں ہمارے پاس سارے آرڈرڈ پیئرز آ جائیں گے جن کا پہلا ایلیمنٹ سیٹ A سے ہوگا اور دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ سیٹ B سے ہوگا. تو اس میں آپ نوٹ کریں چونکہ A میں 2 ایلیمنٹس ہیں اور B میں 3 ایلیمنٹس ہیں تو کارٹیزین پروڈکٹ میں ہمارے پاس ٹوٹل 6 ایلیمنٹس آئیں گے, اور یہ ایلیمنٹس لسٹ کیے ہوئے ہیں 1A 1B 1C اور پھر اس کے بعد 2A 2B 2C. اسی طریقے سے کارٹیزین پروڈکٹ ہم B کراس A بھی لے سکتے ہیں. B کراس A میں آرڈرڈ پیئرز کا پہلا ایلیمنٹ B سے ہوگا اور دوسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ A سے ہوگا. ہم کارٹیزین پروڈکٹ بٹوین A itself A to A کراس A بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس میں ہم دونوں ایلیمنٹس جو ہیں وہ سیٹ A سے ہی لیں گے, اور A کراس A میں ٹوٹل نمبر آف ایلیمنٹ جو ہوں گے دے ول بی اکول ٹو 4 کیونکہ A میں 2 ایلیمنٹس ہیں. اسی طرح B کراس B بھی ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. اس میں سارے آرڈرڈ پیئرز ہمارے پاس آئیں گے اور ان کے دونوں ایلیمنٹس جو ہوں گے دے ول بی فرام دا سیٹ B. اور B کراس B میں آپ نوٹ کریں چونکہ B میں 3 ایلیمنٹس ہیں تو B کراس B میں ٹوٹل 3 into 3 9 ایلیمنٹس ہوں گے. کچھ ریمارکس بھی اس کے ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چلے جائیں کہ ایگزامپل سے کلیئر ہوگا کہ A کراس B از ناٹ یوزلی اکول ٹو B کراس A unless A is equal to B. اچھا, دوسرا ریمارک جو کہ اس ایگزامپل سے ڈائریکٹلی تو ایویڈنٹ نہیں ہے لیکن میرا خیال آپ آسانی سے نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر دوسرے سیٹ میں A کراس کو ہم لیں گے کسی کا کارٹیزین پروڈکٹ میں ایک سیٹ اگر ایمٹی ہوگا تو کارٹیزین پروڈکٹ اٹ سیلف ول بیکم ایمٹی, یعنی A کراس phi از اکول ٹو phi کراس A از اکول ٹو phi. اور تیسرا ریمارک میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا ہوا ہے کہ نمبر آف ایلیمنٹس ان A کراس B از اکول ٹو the product of number of elements A and number of elements in B. اچھا, اب جیسے ہم آرڈرڈ پیئر کے علاوہ ہم آرڈر ٹرپل کی یا آرڈر n ٹرپل کی بات کر رہے تھے, اسی طریقے سے ہم کارٹیزین پروڈکٹ بھی مور دین 2 سیٹس لے سکتے ہیں.
تو اس کی بھی ایگزامپل لے لیں. ہمارے پاس اس کی ڈیفینیشن فارمل دیکھ لیں. کارٹیزین پروڈکٹ آف مور دین ٹو سیٹس. The Cartesian product of sets A1, A2, so on up to AN, denoted by A1 cross A2 cross so on up to AN, is a set of all ordered tuples A1, A2, so on AN, ordered n tuples, where A1 belongs to A1, A2 belongs to the set A2, so on, element AN belongs to the set AN. سمبولیکلی اس کو ہم سیٹ کو اس طرح لکھ سکتے ہیں A1 cross A2 cross up to AN is equal to the set of all ordered n tuples A1, A2, AN such that AI belongs to the set AI for I varying from 1 to n. ہم نے ابھی آرڈرڈ پیئرس کا اور کارٹیزین پروڈکٹ کا کنسیپٹ دیا ہے. ان کنسیپٹس کے بعد ہم اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں وچ از ریلیشنس. اب ہم ریلیشنس کو ڈیفائن کرتے ہیں. ریلیشن کا وہ لفظ جو ہے اٹس آئی تھنک یو آر آلریڈی فیملیئر ود اٹ. ہمیں پتہ ہے کہ ٹو بردرز آر ریلیٹڈ, ہمارے پاس بائی کا ریلیشن شپ ہے. کزنز آر ریلیٹڈ, ہمارے پاس کزنز کا ریلیشن شپ ہے. اسی طریقے سے ہم کئی اور ریلیشنز ڈیفائن کر سکتے ہیں. کلاس فیلوز کا ریلیشن شپ, پیپل فرام دا سیم کنٹری, کنٹری مین کا ریلیشن شپ, اس طرح کے اور بہت سے ریلیشنز ہوتے ہیں. ریلیشنز کا کنسیپٹ ہیز اے اسپیشل میننگ ان میتھمیٹکس, اور اس کی ایک میتھمیٹیکل یا فارمل ڈیفینیشن ہمارے پاس ہے. اور موسٹلی یہ ڈیفینیشن اسی کے اوپر, اسی کنسیپٹ کے اوپر ہے جو کہ انگلش لفظ ریلیشن جو ہے وہ امپلائی کرتا ہے. لیکن یہ ڈیفینیشن زیادہ کنکریٹ ہے, اور بعض اوقات آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ ہماری جس کنسیپٹ سے ریلیشن سے ہم فیملیئر ہیں اس سے بعض اوقات ایگری نہیں بھی کرتی. تو اس کی فارمل ڈیفینیشن دیکھ لیں. Let A and B be sets, a relation or a binary relation R from A to B is a subset of the Cartesian product A cross B. When AB belongs to R, we say that A is related to B by R, and we write A R B. Otherwise, if AB does not belong to R, we write A R B, اور R کو ہم کراس کر دیتے ہیں, اور اس کو ہم اس کا مطلب ہم یہ لیں گے کہ R is not related to B, sorry, A is not related to B by R. اچھا, اس کی ایگزامپل امیجیٹلی دیکھ لیں تاکہ اس کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. اب دو ہم نے سیٹس لینے ہیں. تو ایگزامپل میں جو دو ہم سیٹ لے رہے ہیں اس میں A جو ہے اٹ ہیز 2 ایلیمنٹس 1 2, اور B ہیز 3 ایلیمنٹس 1 2 3. ریلیشن کی ڈیفینیشن کے لیے ہمیں پہلے اس کا کراس پروڈکٹ لینا پڑے گا ان دونوں سیٹس کا. تو A کراس B ہیز 6 ایلیمنٹس, اور یہ 6 کے 6 ایلیمنٹس لسٹ ہم نے کیے ہوئے ہیں 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3. اب ریلیشن کو جیسے ہم نے ڈیفائن کیا ہے کہ اس کارٹیزین پروڈکٹ کا ہر سب سیٹ جو ہے دیٹ ول بی کالڈ اے ریلیشن. اس کے کافی سارے سب سیٹس ہو سکتے ہیں. ہم نے چند ایک ایگزامپلس لی ہیں. ایگزیکٹلی ہم نے 5 ایگزامپل اس سلائڈ میں انکلوڈ کی ہوئی ہیں. پہلی ریلیشن R1 جو ہے اٹ ہیز 3 ممبرس. دوسری ریلیشن میں 4 ممبرز ہیں. اب پہلی ریلیشن میں دیکھیں کہ 1 از ریلیٹڈ ٹو 1, ہم یہ کہیں گے. R1 میں 1 از ریلیٹڈ ٹو 3, 2 از ریلیٹڈ ٹو 2. R2 میں 1 is related to 2, 2 is related to 1, 2 is related to 2, and 2 is related to 3. R3 ایک نسبتاً اسمالر ریلیشن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے which is related to itself, 1 is related to 1. R4 is the largest possible relation جو کہ پورے کے پورے کارٹیزین سیٹ کے اوپر آ گئی ہے. اور R5 is the smallest possible relation, you can say اس میں کوئی بھی ایلیمنٹ دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے. R5 consist of the empty set. ریلیشنز کے کنسیپٹ کو ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے. کچھ اور اس کے ٹرمینالوجی بھی انٹروڈیوس کر دیں ریلیشن کے حوالے سے. تو یہ ہم فی الحال ڈومین اور رینج کا کنسیپٹ آپ کو بتا دیتے ہیں. The domain of a relation R from A to B
is the set of all first elements of the ordered pairs which belong to R, and this set is denoted by DOM R. Symbolically, DOM R is the set of all A belonging to the set A such that ordered pair AB belongs to the relation R. یعنی ریلیشن میں جتنے بھی آرڈرڈ پیئر شامل ہیں ان کا پہلا ایلیمنٹ لے لیں گے تو آپ کے پاس ڈومین اس کا آ جائے گا. رینج کی ڈیفینیشن اس طرح ہے: دا رینج آف اے ریلیشن آر فرام اے ٹو بی از اے سیٹ آف آل سیکنڈ ایلیمنٹس آف دا آرڈرڈ پیئرز وچ بلونگ ٹو آر اینڈ اٹ از ڈینوٹڈ بائی رین آر. سمبولیکلی رین آر is a set of all elements B belonging to the set B such that the ordered pair AB belongs to R. Clearly range اور domain جو دونوں ہیں, domain جو ہوگا that will be a subset of A اور range will be a subset of B. اچھا اب اس کا جو ہم نے domain اور range کا ہم نے definitions دی ہیں, ان کے لیے بھی کچھ ہم ایگزامپلس اور ایکسرسائز کرتے ہیں. دیز ایگزامپلز اینڈ ایکسرسائز آر ویری ویری سمپل, لیکن آئی تھنک دے آر ویری امپورٹنٹ تاکہ آپ کو کنسیپٹ جو ہے اس میں کوئی ڈیفیکلٹی نہ رہے, کنفیوژن آپ کے پاس باقی نہ رہے. تو لیٹس ڈو اے فیو ایگزامپلز اینڈ ایکسرسائزز. پہلی ایکسرسائز میں ہم سیٹ اے لے رہے ہیں وچ از اکول ٹو وچ ہیز ٹو ایلیمنٹس 1 and 2, اور بی ہمارا وہی 3 ایلیمنٹس کا سیٹ ہے کنٹیننگ ایلیمنٹس 1, 2 and 3, اور اس میں ہم نے ایک ریلیشن ڈیفائن کی ہے. اب ریلیشن آر جو ہم نے ڈیفائن کی ہے اس میں آرڈرڈ پیئرز ہم اے بی لے رہے ہیں کارٹیزین پروڈکٹ اے کراس بی کے, اور شرط اس میں یہ ہے کہ پہلا ایلیمنٹ جو ہے دیٹ مسٹ بی اسمالر دین دا سیکنڈ ایلیمنٹ, اے از لیس دین بی. ہم نے آر کو ڈیفائن کیا ہوا ہے, آر از اکول ٹو سیٹ آف آرڈرڈ پیئرز اے بی بلونگنگ ٹو دا کارٹیزین پروڈکٹ اے کراس بی سچ دیٹ اے از لیس دین بی. اچھا اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اس کے ریلیشن کے آرڈرڈ پیئر سارے کے سارے معلوم کرنے ہیں, یعنی ایکسپلیسٹلی اس کو لکھنا ہے کون کون سے اس میں ایلیمنٹ کون کون سے آرڈرڈ پیئرز اس میں شامل ہوں گے, اور پھر اس ریلیشن کا ہم نے ڈومین اور رینج معلوم کرنا ہے. اور جو سی پارٹ ہے اس کوشچن کا اس میں ہم نے سمپلی یہ پوچھا ہوا ہے کہ از 1 ریلیٹڈ ٹو 3 اینڈ از 2 ریلیٹڈ ٹو 2. یہ بڑی سمپل ایکسرسائز ہے, لیٹس ڈو اٹ. اچھا اب سب سے پہلے جو ہمیں پوچھا گیا ہے کہ اس کے سارے ایلیمنٹس کو ہم نے لکھنا ہے, تو اب یہ دیکھیں نوٹ کریں اے کراس بی لکھتے ہوئے وہ تو پورے کے پورے ہمارے 6 ایلیمنٹس آ جائیں گے. اب آر میں ہم نے ان 6 ایلیمنٹس میں سے صرف وہ پیئرز آرڈرڈ پیئرز ہم نے انکلوڈ کرنے ہیں جن میں پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ دوسرے ایلیمنٹ سے چھوٹا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ 1 1 اس میں شامل نہیں ہوگا, آرڈرڈ پیئر 1 1 کو ہم شامل نہیں کر سکیں گے بیکاز 1 از ناٹ لیس دین 1, 1 از اکول ٹو 1, اٹ از ناٹ لیس دین 1. کنڈیشن ہماری یہ ہے کہ پہلا ایلیمنٹ لازمی طور پہ دوسرے ایلیمنٹ سے چھوٹا آنا چاہیے. اچھا 1 از لیس دین 2, تو اس کا مطلب ہے کہ 1 2 آرڈرڈ پیئر کو ہم اس ریلیشن میں انکلوڈ کر لیں گے. اسی طرح 1 از لیس دین 3, therefore 1 3 this ordered pair is also included in the relation. اس کے بعد 2 1 کو انکلوڈ نہیں کیا جا سکتا بیکاز اٹ ڈزنٹ سیٹسفائی اوور کنڈیشن. اسی طریقے سے 2 2 کو بھی شامل نہیں کیا جا سکتا بیکاز ان دس آرڈرڈ پیئر اگین 2 از اکول ٹو 2 ناٹ لیس دین 2. 2 3 کو ہم انکلوڈ کر لیں گے بیکاز 2 از لیس دین 3. تو ہمارے پاس جو ریلیشن آئی ہے اٹ ہیز 3 آرڈرڈ پیئرز 1 2 1 3 اینڈ 2 3. اب اس کا ہم نے ڈومین اور رینج آپ کو بتانا ہے. تو آر کا ڈومین ہم نے اس ریلیشن میں سے آرڈرڈ پیئرز کے پہلے ایلیمنٹس لکھ دینے ہیں, دیٹ ول فارم دا ڈومین. اور یہ ڈومین جو ہے یہ جیسے ہم نے نوٹ کیا یہ سیٹ اے کا سب سیٹ ہوگا. تو ڈومین آر اس کے صرف پہلے ایلیمنٹس اگر آرڈرڈ پیئرز کے دیکھ لیں تو 1 اس میں شامل ہو جائے گا, آرڈر پیئر 1 2 اس میں ہے, 1 3 ہے اس لیے 1 شامل ہو جائے گا اور 2 آ جائے گا اس میں. تو ڈومین ہیز 2 ایلیمنٹس 1 2, یہ انفیکٹ اے کے برابر ہی آ گیا ہمارے پاس. اب رینج میں ہم نے آرڈرڈ پیئرز کے دوسرے ایلیمنٹس کو شامل کرنا ہے. تو دوسرے ایلیمنٹس میں 2 آ رہا ہے اور 3 آ رہا ہے, 3 2 دفعہ آ رہا ہے, 2 آرڈرڈ پیئر میں 3 انکلوڈیڈ ہے, لیکن ہم نے جب اس کا رینج کو لکھیں گے اٹس اے سیٹ تو 3 کو ہم نے ریپیٹ نہیں کرنا, صرف ایک ہی دفعہ لکھیں گے. تو رینج آف آر از کنٹینز 2 3. تو اس میں ایک نوٹ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ بعض کا ڈومین جو ہے وہ سیٹ اے کے برابر ہی آ جاتا ہے
پہلے سیٹ کے برابر ہی آ جاتا ہے اور بعض کا نہیں بھی آتا. اسی طریقے سے رینج جو ہے اٹ از سم ٹائم اکول ٹو دا سیکنڈ سیٹ اینڈ سم ٹائم اٹ از ناٹ. اس ایگزامپل میں ہمارے پاس ڈومین اے کے برابر آ گیا ہے اور رینج جو ہے اٹس اے پراپر سب سیٹ آف دا سیٹ بی. پارٹ سی میں یہ پوچھا ہوا تھا کہ از 1 ریلیٹڈ ٹو 3. تو کلیئرلی 1 3 آرڈر پیئر چونکہ ریلیشن میں آر میں شامل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 1 از ریلیٹڈ ٹو 3 اور 2 جو ہے اٹ از ناٹ ریلیٹڈ ٹو 2 بیکاز 2 از ناٹ انکلوڈیڈ ان دا ریلیشن. اسی طرح کی ایک اور ہم ایگزامپل لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نمبرز نہیں لیں گے بلکہ کچھ اور لے لیں گے. ریلیشنس کین بی ڈیفائنڈ صرف نمبرز کے درمیان نہیں ہوتی, ریلیشنس کین بی ڈیفائنڈ سیٹ آف ڈفرنٹ ایلیمنٹس. تو ہم کچھ اور ایگزامپل لیتے ہیں. اس میں جو ہم نے لیے ہیں سیٹ اے میں 3 ایلیمنٹس ہیں, ایگز, ملک اینڈ کارن. دیر آر 3 ایلیمنٹس ان سیٹ اے. اور سیٹ بی میں ہمارے پاس بھی 3 ہی ایلیمنٹس ہیں. دا ایلیمنٹس آر کاؤز, گوٹس اینڈ ہینز. اور ریلیشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں فرام اے ٹو بی سو دیٹ اے بی از belongs to R if and only if A is produced by B. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ریلیشن میں کون کون سے ایلیمنٹس آ جائیں گے. تو سب سے پہلے ہم ایگز دیکھتے ہیں. ایگز آر ناٹ پروڈیوسڈ بائی کاز. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ والا آرڈرڈ پیئر ایگز کاز کا آرڈرڈ پیئر جو ہے وہ ریلیشن میں شامل نہیں ہوگا. اسی طرح ایگز آر ناٹ پروڈیوسڈ بائی گوٹس. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آرڈرڈ پیئر ایگز اور گوٹس والا آرڈرڈ پیئر جو ہے یہ بھی ہمارے ریلیشن میں شامل نہیں ہوگا. ایگز آر پروڈیوسڈ بائی ہینز. تو یہ آرڈرڈ پیئر ہمارا ریلیشن میں شامل ہو جائے گا. اگلا ایلیمنٹ اے کا ہم ملک لیتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کس ایلیمنٹ بی کے کس کس ایلیمنٹ کے ساتھ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں. تو ملک از پروڈیوسڈ بائی کاؤز. اس کا مطلب ہے کہ ملک کاؤز یہ آرڈرڈ پیئر ہماری ریلیشن میں شامل ہو گیا. ملک از پروڈیوسڈ بائی گوٹس. تو یہ آرڈرڈ پیئر بھی اس میں شامل ہو گیا. اچھا, اب تیسرا ایلیمنٹ سیٹ اے کا ہے کارن. اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ از کارن پروڈیوسڈ بائی اینی آف 3 ایلیمنٹس ان سیٹ بی. کارن از ناٹ پروڈیوسڈ بائی کاز, سو دس آرڈرڈ پیئر از ناٹ انکلوڈیڈ. کارن از ناٹ پروڈیوسڈ بائی گوٹس اور ہینس. اس کا مطلب ہے کہ کارن از ناٹ ریلیٹڈ ٹو اینی ایلیمنٹ ان دا سیٹ بی. تو اس سے ہماری ریلیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے. ناؤ دا ریلیشن ہیز 3 آرڈرڈ پیئرز ان اٹ. تو اس میں آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ ایگز آر ریلیٹڈ ٹو ہینز, ملک از ناٹ ریلیٹڈ ٹو ہینز, ملک از ریلیٹڈ ٹو کاؤز, کارن از ناٹ ریلیٹڈ ٹو کاؤز ایٹسٹرا. اچھا, اب ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. اس ایگزامپل کے ساتھ ہی ہم ایک نیا کنسیپٹ بھی انٹروڈیوس کریں گے. لیٹس سی دس ایگزامپل. اس ایگزامپل میں ہم واپس اپنے سیٹ آف نمبرز پہ آ گئے ہیں. سیٹ اے ہم نے لیا ہے کنٹیننگ 2 ایلیمنٹس 0 and 1 and set B has only 1 element 1 in it. اور ہم نے کوشچن کیا ہے کہ find all binary relations from the set A to set B. اب بائنڈری ریلیشنز بنانے کے لیے پہلے ہم نے سیٹ اے اور سیٹ بی کا ہم نے کارٹیزین پروڈکٹ لینا ہے. تو کارٹیزین پروڈکٹ میں کتنے ایلیمنٹس ہوں گے؟ اے میں 2 ایلیمنٹس ہیں, بی میں 1 ایلیمنٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کارٹیزین پروڈکٹ ول ہیو 2 ایلیمنٹس, 2 into 1 2 ایلیمنٹس. وہ دونوں ایلیمنٹس ہم نے لسٹ کر دی ہیں 0 1 1 1. اب ایکسرسائز ہماری یہ ہے, ہمارا کوشچن یہ ہے کہ ہم نے اس ساری کی ساری ریلیشنز لکھنی ہے فرام سیٹ اے ٹو سیٹ پی. تو اس میں آپ گیس کر سکتے ہیں کتنی ریلیشنز ہوں گی. اے کراس بی کے جتنے بھی سب سیٹس پاسبل ہیں دے آر آل ریلیشنز. تو میں نے میرا خیال ہے پچھلے ایک لیکچرز میں جو سیٹ تھیوری پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہمارے پاس کوئی سیٹ اے ہے کنٹیننگ n ایلیمنٹس تو اس کے سب سیٹس کتنے ہو سکتے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ if A is a set with n elements then number of subsets of A is equal to 2 to the power n. تو اب ہمارے پاس A cross B میں چونکہ 2 ایلیمنٹس ہیں تو A cross B کے کتنے سب سیٹس ہو سکتے ہیں؟ نمبر آف سب سیٹس ول بی 2 to the power 2 that is 4. تو نمبر ٹوٹل جو اس کے سب سیٹس ہوں گے A cross A کے A cross B کے they are 4. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس 4 ریلیشنز آ جائیں گی. یہ سارے کے سارے سب سیٹس جو ہوں گے A cross B کے they will be
دے ول بی ریلیشنس, ان کو ہم ریلیشنس کہیں گے اپنی ٹرمینالوجی کے اندر. تو ہمارے پاس کل 4 ریلیشنز آ جائیں گی اور یہ چاروں ریلیشنز ہم نے لکھی ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو ایمپٹی سیٹ آ گیا. ایمپٹی سیٹ از اے سب سیٹ آف ایوری سیٹ. تو پہلی ریلیشن ہماری ہے ایمپٹی ریلیشن. دوسری ریلیشن میں اور تیسری ریلیشن میں ہم صرف ایک ایک آرڈر پیئر انکلوڈ کر رہے ہیں. R2 میں 0 1 ہے یعنی 0 از ریلیٹڈ ٹو 1. R3 میں 1 1 ہے یعنی 1 از ریلیٹڈ ٹو 1. R4 میں ہم پورے کا پورا A کراس B لے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایوری ایلیمنٹ آف A از ریلیٹڈ ٹو ایوری ایلیمنٹ آف B. اس میں ہمارے پاس 2 ایلیمنٹس آ گئے ہیں, 0 1 ایک آرڈر پیئر اس میں آ گیا اور دوسرا 1 1 اس میں آرڈر پیئر آ گیا. اچھا, اس ایگزامپل کے ذریعے جو ہم نے کنسیپٹ آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں کہ اگر A میں M ایلیمنٹ ہیں اور B میں N ایلیمنٹس ہیں تو نمبر آف ریلیشنز فرام A ٹو B کی تعداد کتنی ہوگی. A کراس B میں ایلیمنٹس ہو جائیں گے M کراس N اور A کراس B کے سب سیٹس کتنے ہو جائیں گے 2 to the power M کراس N. تو اس کا مطلب ہے کہ A سے B تک ریلیشنز کی تعداد ہو جائے گی 2 to the power M کراس N. ہم نے ریلیشنز ڈیفائن کی ہیں فرام سیٹ A ٹو سیٹ B. اب یہ بھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ دونوں سیٹس برابر ہوں یعنی A اور B ایک ہی سیٹ ہو, یعنی ہم ڈیفائن کر رہے ہوں ریلیشن فرام سیٹ A ٹو اے سیٹ A itself. تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ ریلیشن جو ہے اٹ از آن A, یعنی اگر ریلیشن فرام سیٹ A ٹو A ہو تو اس کو ہم کہیں گے ریلیشن آن دا سیٹ A. اس کنسیپٹ کی بھی اٹ ڈیزروز اے فارمل ڈیفینیشن. A relation on the set A is a relation from A to A. In other words, a relation on a set A is a subset of A cross A. اس کی ایگزامپل بھی دیکھ لیں. ایگزامپل میں ہم A کو لے رہے ہیں consisting of 4 elements 1 2 3 and 4 اور اس میں ہم نے ریلیشن ڈیفائن کی ہے کہ A is related to B if and only if A divides B. یہ ڈیوائڈس کا کنسیپٹ ہم بعد میں بھی یوز کریں گے. اس کے لیے ہمارے پاس ایک پراپر سمبل ہے. اگر ہم نے لکھنا ہو کہ A ڈیوائڈس B تو اس کو ہم لکھتے ہیں A/B. سمبولیکلی ہم لکھتے ہیں A/B اور اس کو ہم پڑھیں گے A ڈیوائڈس B. اب اس میں دیکھیں ریلیشن میں کون کون سے ایلیمنٹس آ جائیں گے. اگر ہم 1 کو لے لیں تو 1 کن کے ساتھ آرڈرڈ پیئر بنائے گا. ان سارے ایلیمنٹس کے ساتھ 1A کے ان سارے ایلیمنٹس کے ساتھ بنائے گا جن کو کہ 1 ڈیوائڈ کرتا ہے. اب 1A کے سارے ایلیمنٹس کو ڈیوائڈ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ A جو ہے اب 1 1 ایک آرڈر پیئر آ جائے گا, 1 2 دوسرا آرڈر پیئر آ جائے گا, 1 3 دوسرا آرڈر پیئر آ جائے گا, 1 4 ہمارے پاس ایک اور آرڈر پیئر آ جائے گا. نیکسٹ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 2 کن کن ایلیمنٹس کو ڈیوائڈ کرتا ہے اس سیٹ کے. 2 کو 1 کو ڈیوائڈ نہیں کرتا, 2 3 کو ڈیوائڈ نہیں کرتا, 2 4 کو ڈیوائڈ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2 از ریلیٹڈ ٹو 4. 2 اپنے آپ کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 از آلسو ریلیٹڈ ٹو 2. اب ایلیمنٹ 3 کو لیتے ہیں تو 3 ڈز ناٹ ڈیوائڈ 1, 3 ڈز ناٹ ڈیوائڈ 2, 3 ڈیوائڈز اٹ سیلف. تو اس کا مطلب ہے کہ آرڈر پیئر 3 اس میں شامل ہو گیا. 3 ڈز ناٹ ڈیوائڈ 4 تو 3 4 اس میں ہم شامل نہیں کریں گے. فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ 4 کے ساتھ کون کون سے ایلیمنٹس جو ہیں A کے ریلیٹڈ ہیں. تو 4 ڈزنٹ ڈیوائڈ any element in the set A except itself. تو صرف 4 4 ہمارے پاس ایک آرڈر پیئر آ جائے گا. تو اس طرح یہ ریلیشن ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. اس کے سارے ہم نے آرڈر پیئرز اس ریلیشن کے لکھ دیے ہیں. اچھا, کلوزنگ ریمارک ہم نے ابھی جو ڈیفینیشن دی ہے ریلیشن کی, ریلیشن آن اے سیٹ A, اس میں ریلیشن جب ہم بنائیں گے تو جیسے ہم نے کہا تھا کہ A کراس A کی جتنے بھی سب سیٹس ہوں گے they will be called relations. تو سب سیٹ کین بی ایمپٹی سیٹ, سب سیٹ کین بی سیٹ اٹ سیلف. تو ہمارے پاس 2 ریلیشن تو لازمی طور پہ آئیں گی. ایک ایمپٹی ریلیشن آئے گی اور A کراس A بھی ایک پوری کی پورا سیٹ جو ہے دیٹ از آلسو ریلیشن. تو ان کے لیے ہمارے پاس اسپیشل ورڈز ہیں. A کراس A کو ہم کہتے ہیں یونیورسل ریلیشن اور فائی کو ہم کہتے ہیں ایمپٹی ریلیشن. کہ اب ایک اور ہم ایگزامپل لیتے ہیں ریلیشنس کے لیے. ریلیشن ہم ڈیفائن کریں گے آن دا سیٹ آف انٹیجرز. اٹس اے ویری سمپل ایگزامپل, لیکن اسی سمپل ایگزامپل کو ہم بعد میں زیادہ ماڈیفائی کر کے اور اس کو زیادہ انٹرسٹنگ بنائیں گے. تو اب اس ایگزامپل کو دیکھیں. ڈیفائن اے بائنری ریلیشن E آن دا سیٹ آف انٹیجرز
زی ایز فالوز. ریلیشن کے لیے ضروری نہیں کہ ہم آر کا سمبل استعمال کریں. اس ایگزامپل میں ریلیشن کے لیے ہم نے آر کی جگہ ای کا سمبل ہم نے استعمال کیا ہے. تو ریلیشن کو ہم نے اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ ٹو انٹیجرز ایم اینڈ این آر ریلیٹڈ. ایم این belonging to R, M is related to N if and only if the difference of M minus N is even. اچھا, اب اس ڈیفینیشن کے ساتھ آپ کیا گیس کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ایلیمنٹس آپس میں ریلیٹڈ ہوں گے؟ دو ایلیمنٹس اس صورت میں ریلیٹڈ ہوں گے اگر ان کا ڈفرنس ایون آ جاتا ہے. مثلا کلیئرلی 2 and 4 آر ریلیٹڈ کیونکہ ان کا دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ 2 کے برابر آتا ہے. 2 اور 4 کا ڈفرنس 2 کے برابر ہے یا -2 کے برابر ہے, اور -2 از این ایون نمبر. آپ اس پہ کلیئرلی نوٹ کر سکتے ہیں کہ دو ایون نمبرز جو ہیں دے ول بی ریلیٹڈ, اور دو آڈ نمبرز جو ہیں دے ول آلسو بی ریلیٹڈ. ایون نمبر سارے کے سارے ایون نمبرز کے ساتھ ریلیٹ ہو جائیں گے, اور آڈ نمبر سارے کے سارے آڈ نمبرز کے ساتھ ریلیٹ ہو جائیں گے. اب اس کوشچن میں کچھ اسی ایکسرسائز میں سے بڑے سمپل کوشچن پوچھے ہوئے ہیں. از 0 ریلیٹڈ ٹو 0؟ از 5 ریلیٹڈ ٹو 2؟ does 6 ordered pair belong to E? Does the ordered pair -1 7 belong to E? اور B پارٹ اس کا یہ ہے کہ prove that for any even integer n is related to 0. اب یہ A میں جتنے پارٹس ہیں they are very very simple. 0 0 is related کہ دونوں ہی ایون نمبرز ہیں, جیسے ہم نے نوٹ کیا تھا کہ ایون نمبرز آپس میں ریلیٹ کریں گے. 5 اور 2, 5 آڈ ہے اور 2 ایون ہے, دے کی ناٹ بی ریلیٹڈ. اور آپ دیکھ لیں کہ ان دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ 3 آ رہا ہے, وچ از ناٹ ایون. 6 از ریلیٹڈ ٹو 6 کیونکہ دونوں ایون نمبر ہیں اور ان کا ڈفرنس 0 آ رہا ہے, وچ از این ایون نمبر. -7 اور 7 اب دے آر آلسو ریلیٹڈ بیکاز بوتھ آف دیم آر آڈ نمبرس. تو -1 -7 از اکول ٹو -8 which is an even integer, therefore -1 and 7 are related. اچھا, اب ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ every even integer is related to 0. تو اس کے لیے سمپلی ہم نہیں ثابت کرنا ہوگا, ہم ایک جنرل n انٹیجر لے لیتے ہیں. تو n-0 جو ہے وہ n کے برابر ہی ہوگا, اور n کو چونکہ ہم نے ایون لیا ہے تو ریزلٹ ہمارے پاس ایون آ رہا ہے. سو n is related, if n is an even number then n is related to 0. اوکے, ابھی ہم نے ریلیشنس کو تو ڈیفائن کر دیا ہے. اب ہم ریلیشنس کو ریپرزینٹ کریں گے ان ڈفرنٹ ویز. ہمارے پاس 3 یا 4 اور میتھڈز بھی ہیں جس کے ذریعے ہم ریلیشن کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے ریلیشن کو لکھنے کے لیے یہ کیا تھا کہ اس کے سارے آرڈرڈ پیئرس کو لکھ دیتے تھے یا اس کی پراپرٹی کو ایکسپلین کر دیتے تھے, جیسے کہ پچھلی ایگزامپل میں ہم نے کہا ریلیشن کی پراپرٹی کو ایکسپلین کر دیا اینڈ دیٹ ڈیفائنز دا ریلیشن. اب ریلیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ گرافیکل میتھڈز بھی ہیں, اور وی کم ٹو دوز میتھڈز آف ریپرزینٹنگ ریلیشنس. تو پہلا میتھڈ جو ہے ہم ڈائیگرام کے ذریعے ریلیشن کو ریپرزینٹ کریں گے. اس میں بھی ہم فائنائٹ سیٹس کی ایگزامپل لے رہے ہیں. A is a set of 3 elements 1 to 3 and B is a set of 2 elements x y. اب اس سے جو ہم نے ریلیشن ڈیفائن کی ہے, ریلیشن تو بہت سی اس میں ڈیفائن کی جا سکتی ہیں, لیکن آر ہم نے ریلیشن ڈیفائن کی ہے which has 4 ordered pairs in it. 1y 2x 2y 3x. ایک طریقہ جو ابھی ہم بتا رہے ہیں کوآرڈینیٹ ڈائیگرام کے ذریعے, اس کو طریقہ یہ ہوگا کہ ہم جو اے کے ایلیمنٹس کے ہیں ان کو along ایکس ایکسس پلاٹ کر دیں, کوئی یونٹ لیں اور اس کے حساب سے, اور بی کے ایلیمنٹس کو ہم along وائی ایکسس لے لیں. تو 1 2 3 کو ہم نے ایکس ایکسس کے along لے لیا, اور بی کے پوائنٹس جو ہیں بی کے ایلیمنٹس ایکس وائی کو ہم نے ورٹیکل ایکسس کے along لے لیا. اور جیسے ہم پوائنٹس کو پلاٹ کرتے ہیں کسی گراف کے اوپر, اسی طریقے سے آرڈرڈ پیئرس کو بھی ہم پلاٹ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 1y کو سب سے پہلے آرڈرڈ پیئر تھا, اس کو ہم نے پلاٹ کیا ہے, ہم نے ورٹیکل لائن ڈرا کی ہے 1 سے, اور ہارزنٹل لائن ہم نے ڈرا کی ہے y سے, اور ان کے انٹرسیکشن پہ ہمارے پاس جو پوائنٹ آ رہا ہے دیٹ ریپرزینٹس دا آرڈرڈ پیئر 1y. اسی طریقے سے 2x کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے, پھر 2y کو ریپرزینٹ کیا ہے, اور 3x کو ہم نے ریپرزینٹ کیا ہے. کہ اب کوآرڈینیٹ ڈائیگرام کے ذریعے ریلیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم دوسری ایگزامپل لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم ایک انفینٹ سیٹ لیں گے
اور اس میں جو ریلیشن آئے گی دیٹ ول ہیو انفینٹ آرڈرڈ پیئرز ان اٹ. تو اس ایگزامپل کو بھی دیکھ لیں. ڈرا دا گراف آف دا بائنڈ ریلیشن سی فرام آر ٹو آر ڈیفائنڈ ایز فالوز. ہم آر کے اوپر ہم ریلیشن ڈیفائن کر رہے ہیں, اور آر آپ کو پتا ہے سیٹ آف ریئل نمبرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور جس ریلیشن کو ہم ڈیفائن کر رہے ہیں اس کو ہم ڈینوٹ کر رہے ہیں سی کے ساتھ. ریلیشن کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ رول ہے, فار آل ایکس وائی بلونگنگ ٹو آر کراس آر, ایکس وائی آرڈرڈ پیئر بلونگس ٹو دا ریلیشن سی if and only if x square plus y square equals 1. اب اس کی ہم نے کوآرڈینیٹ ڈائیگرام بنانی ہے. تو اسی طریقے سے ہم ایکس ایکسس اور وائی ایکسس لیں گے. ہم نے یہ کیا ہے کہ y کو ریپرزینٹ کر دیا ہے پہلے ان ٹرمز آف x. تو ہمارے پاس اکویشن تھی ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر اکول ٹو 1. اس اکویشن کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں y از اکول ٹو پلس مائنس اسکوئر روٹ آف 1 مائنس ایکس اسکوئر. اچھا, ایک چیز نوٹ کریں کہ اگر x کی ویلیو -1 سے کم ہوگی یا 1 سے زیادہ ہوگی تو اس کا اسکوئر جو ہے یہ 1 سے بڑا ہو جائے گا. تو اس طرح 1 مائنس ایکس اسکوئر جو ہے اٹ ول بیکم نیگیٹو. اور جب ہم نیگیٹو نمبر کا اسکوئر روٹ لیتے ہیں دیٹ بیکمز امیجنری, اور ہم چونکہ ریئل نمبرس کی بات کر رہے ہیں وی کی ناٹ الاؤ دیٹ. اس کا مطلب ہے کہ وی مسٹ ہیو ویلیوز آف ایکس رینجنگ فرام -1 to 1. اسی طرح کی کنڈیشن اگر آپ ایکس کو ایکسپریس کریں گے ان ٹرمز آف وائی تو آپ کے پاس وائی کے لیے بھی اسی طرح کنڈیشن آ جائے گی کہ وائی مسٹ رینج فرام -1 to 1. تو جب آپ نے گراف ڈرا کرنا ہے تو ان دونوں کنڈیشنز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. سو لیٹس ڈرا دا گراف ناؤ. تو اس کا گراف میرا خیال آپ لوگ پہلے بھی ڈرا کر چکے ہوں گے. یہ ہمارے پاس ایک سرکل کی ایکویشن تھی ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر اکول ٹو 1, جس کا کہ سینٹر اوریجن پہ ہوتا ہے اور اس کا ریڈیس 1 کے برابر ہوتا ہے. تو جب اس ریلیشن کا گراف ڈرا کیا جائے گا تو وی ول ہیو دس, یہ ہمارے پاس اس کی ڈائیگرام یہ بنے گی. اچھا, اب ہم ایک اور ریپرزنٹیشن لیتے ہیں ریلیشنز کے لیے. اس ریپرزنٹیشن میں ہم ایک طرح کی ایرو ڈائیگرام بنائیں گے. یہ ریپرزنٹیشن صرف اسی صورت میں ہم بنا سکتے ہیں جب ہمارے پاس سیٹس جن کے اوپر ہم ریلیشنز ڈیفائن کر رہے ہیں وہ فائنائٹ ہوں. تو یہ بھی دیکھ لیں ریپرزنٹیشن. ایرو ڈائیگرام آف اے ریلیشن. لیٹ A be set containing 3 elements 1 2 3, B has elements x y, and we define relation R containing 4 ordered pairs 1y 2x 2y 3x. اس کی ڈائیگرام ایرو ڈائیگرام بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم A اور B کے لیے ہم ایک سرکلز بنا لیتے ہیں. ان کو سیٹس کے جیسے ہم وین ڈائیگرام میں سیٹس بناتے ہیں ویسے ہم سیٹس بنا لیتے ہیں, اور اس کے تینوں جتنے بھی ایلیمنٹس اس سیٹ کے اندر موجود ہیں ان کو ہم لکھ دیتے ہیں اس کے اندر. تو اب اے اور بی دونوں کے لیے ہم نے 2 سرکلز بنا دیے ہیں, اور اے کے تینوں ایلیمنٹس کو اس سرکل کے اندر لکھ دیا ہے 1 2 3, اور بی کے دونوں ایلیمنٹس ایکس اور وائی ان کو بھی کورسپونڈنگ سرکل کے اندر ہم نے لکھ دیا ہے. اب 1 ہمارے پاس ریلیشن میں 1 از ریلیٹڈ ٹو وائی, تو ایک ایرو ڈرا کر دیں گے 1 سے لے کے وائی تک. اسی طرح 2 از ریلیٹڈ ٹو ایکس اینڈ 2 از ریلیٹڈ ٹو وائی. تو 2 سے ہمارے پاس 2 ایروز آئیں گے, ایک ایرو ایکس کی طرف جائے گا اور دوسرا ایرو ول بی پوائنٹڈ ٹورڈز وائی. اور 3 از ریلیٹڈ ٹو ایکس, 3 ول ہیو این ایرو پوائنٹنگ ٹو ایکس. اچھا, ابھی جو ہم نے ڈائریکٹڈ گراف کا جو کنسیپٹ دیا ہے ریلیشن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, اس میں ہم نے 2 ڈسٹنکٹ سیٹس لیے تھے اے اور بی, اور ریلیشن کو ہم ایک ہی سیٹ کے اوپر بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو اگر ہم ریلیشن کو ڈیفائن کر رہے ہیں آن اے سیٹ ڈیفائن کر رہے ہوں, یعنی دونوں سیٹس اگر آئیڈینٹیکل ہوں تو ان کو ڈائریکٹو گراف بناتے ہوئے علیحدہ علیحدہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سیٹ کے ایلیمنٹ کو جس سیٹ کے اوپر ہم ریلیشن ڈیفائن کر رہے ہیں اس کے ایلیمنٹس کو صرف لسٹ کر دیں, ان کو ریپرزینٹ کر دیں ود پوائنٹس آن اے پلین, اور اس کے بعد پھر ایروز ہم ڈرا کر دیں. اگر ہمارے پاس لیٹس سے کہ اگر 1 2 3 2 پوائنٹس ہیں کسی سیٹ کے اندر اور ہم اسی پہ ریلیشن ڈیفائن کر رہے ہیں اسی سیٹ کے اوپر, تو پھر 1 سے 2 تک 2 سے 3 تک جیسے کہ اگر اف دے آر ریلیٹڈ ہم ایروز ڈرا کر دیں گے. اس کی بھی ایک فارمل, اس کی ایک پراپر ایکسرسائز ہم ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. اس ایگزامپل میں ہم نے سیٹ اے لیا ہے کنٹیننگ 4 ایلیمنٹس 0 1 2 3,
اور سیٹ اے کے اوپر ہم نے ریلیشن ڈیفائن کی ہے which has ordered pairs 0 0 1 3 2 1 2 2 3 0 and 3 1 in it. اب اس میں دیکھیں کہ پہلے تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اے کے چاروں پوائنٹس کو ہم نے ریپرزینٹ کر دیا ہے گراف پیپر کے اوپر 0 1 2 3. پہلے ہم یہ کر دیں گے. اس کے بعد 0 از ریلیٹڈ ٹو 0, تو ایک لوپ ہم ڈرا کریں گے which starts from 0 and comes back to 0. اس کے بعد ہمارے پاس آرڈرڈ پیئر ہے 1 3, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 1 سے ہم ایک ایرو لیں گے which will take us to 3. پھر اگلا آرڈرڈ پیئر ہے 2 1, تو اس کا مطلب ہے کہ 2 سے ہم ایک ایرو اسٹارٹ کریں گے اینڈ اٹ ول پوائنٹ ٹوورڈز 1. تو یہ جو ایرو ہے یہ 2 1 کو ریپرزینٹ کرے گا. 2 2 کے لیے بھی ہمیں لوپ ڈرا کرنا پڑے گا which starts from 2 and return back to itself. پھر 3 0 کے لیے ہم ایرو بنائیں گے 3 سے 0 تک, اور اسی فائنلی 3 1 کے لیے ہم ایک ایرو بنا دیں گے 3 1. تو اس طریقے سے بھی ہم ریلیشن کو ڈیفائن کر سکتے ہیں when we have just a set, when the relation is defined on a set. اچھا, ریلیشن کو ریپرزینٹ کرنے کا ایک اور انٹرسٹنگ اور یوزفل میتھڈ یہ ہے کہ ریلیشن کو ہم ریپرزینٹ کر دیتے ہیں ود اے میٹرکس, اور یہ ریپرزینٹیشن بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ اپلیکیشنز میں کافی یوزفل رہے گی. Let's see this representation. If we have two sets A and B, A has elements A1, A2 up to AN, and B has elements B1, B2 up to BM. Let R be a relation from A to B. We define a matrix M of order n by m according to this equation. Entries of this matrix are either 1 or 0. An entry is 1 and entry Mij is 1 if Ai and Bi belongs to the relation R, and it is 0 if Ai is not related to R. اور اس میں سبسکرپٹ جو ہے آئی ویری کر رہا ہے 1 سے لے کے n تک, اور سبسکرپٹ j ویری کر رہا ہے 1 سے لے کے m تک. اس ڈیفینیشن میں ہم نے کافی نوٹیشنز, میتھمیٹیکل نوٹیشن یوز کی ہیں. اٹ از ناٹ ریئلی دیٹ کمپلیکیٹڈ, بڑا سمپل قسم کی ریپرزینٹیشن ہے, اور اگلی ایگزامپل جو ہے اس ریپرزینٹیشن کو آپ کلیئر کر دے گی. اس میں لیٹ اے بی دا سیٹ containing 3 elements 1 to 3 and B be the set containing 2 elements x y, اور اس پہ ہم ریلیشن لے رہے ہیں containing 4 ordered pairs 1y 2x 2y 3x. اب جو میٹرکس اس کے لیے بنائیں گے اس میٹرکس کا آرڈر ہوگا 3/2, چونکہ A میں 3 ایلیمنٹس ہیں اور B میں 2 ایلیمنٹس ہیں, تو ہمارے پاس جو میٹرکس ہم نے بنانی ہے that will have 3 rows and 2 columns. روز A کے ایلیمنٹس کو ریپرزینٹ کریں گی 1 2 3 کو, اور کالمز جو ہیں وہ B کے ایلیمنٹس کو ریپرزینٹ کریں گے X اور Y کو. اب یہ دیکھیں کہ 1x آرڈرڈ پیئر اس میں موجود نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ 1 از ناٹ ریلیٹڈ ٹو x اکارڈنگ ٹو آور ریلیشن. تو 1x والی انٹری جو ہے پہلے رو اور پہلے کالم کی انٹری کو ہم 0 کر دیتے ہیں. 1 از ریلیٹڈ ٹو y, تو اس طرح 1 والی رو اور y والا کالم جو ہے اس کے کورسپونڈنگ انٹری کو ہم 1 کر دیتے ہیں. دین 2 از ریلیٹڈ ٹو x, تو دوسری رو اور پہلے کالم میں بھی 1 آ جائے گا. اسی طرح دوسری رو اور دوسرے کالم میں بھی 1 آ جاتا ہے بیکاز 2 از ریلیٹڈ ٹو y. تھرڈ رو اور فرسٹ کالم میں بھی 1 آ جائے گا بیکاز 3 از ریلیٹڈ ٹو x, اور تھرڈ رو اور سیکنڈ کالم میں 0 آ جائے گا بیکاز 3 از ناٹ ریلیٹڈ ٹو y. ابھی تک ہم نے ریلیشنس کو ڈفرینٹ طریقوں سے ریپرزینٹ کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے ریلیشن کو آرڈرڈ پیئرس کی شکل میں, ایک سیٹ کی شکل میں لکھا تھا کنٹیننگ آرڈرڈ پیئرس. پھر ہم نے اس کو کوآرڈینیٹ ڈائیگرام کے ذریعے یا گراف کے ذریعے ہم نے ریپرزینٹ کیا, ایکس وائی گراف کے ذریعے. پھر ہم نے اس کا ڈائریکٹڈ ایروز کے ذریعے ریپرزینٹ کیا, اور پھر ہم نے میٹرکس کے ذریعے ریپرزینٹ کیا. اب ہمیں ریلیشن کسی بھی ان میتھڈز میں سے کسی بھی ایک طریقے سے پاسبلی گیون ہوگی. تو جب آپ کے پاس ایک ریلیشن موجود ہو یوزنگ اینی آف دیز ریپرزینٹیشنز, تو یہ ممکن ہوگا کہ اس ریلیشن کو آپ دوسری کسی اور ریپرزینٹیشن میں کنورٹ کر دیں. تو اس کی ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. اب ہمارے پاس جو ریلیشن اویلیبل ہے اٹس گیون ان میٹرکس فارم, اور اس کو ہم کنورٹ کریں گے انٹو ایرو ڈائیگرام اور سم ادر فارمس.
تو یہ ہمارے پاس ریلیشن گیون ہے ان میٹرکس فارم. تو کلیئرلی دس از اے ریلیشن آن اے سیٹ اے کنٹیننگ ایلیمنٹس 1 2 3. اے سے اے پہ ہی ریلیشن ہے یہ. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میٹرکس میں رو میں بھی وہی ایلیمنٹس ہیں 1 2 3 اور کالمز میں بھی وہی ایلیمنٹس ہیں 1 2 3. اس کا مطلب ہے کہ دس میٹرکس ریپرزینٹس a relation on set A to itself where A contains elements 1 2 3. اور ہم نے اس کے سارے آرڈرڈ پیئرس کو لسٹ کرنا ہے. تو آرڈرڈ پیئرس اس میں کون کون سے آ جائیں گے؟ کلیئرلی 1 1 آ جائے گا, 1 3 اس میں آ جائے گا, 2 1 اس میں آ جائے گا, دین 3 2 اور 3 3. یہ اس کے آرڈرڈ پیئرس اس میں آ جائیں گے. پھر اس کے بعد اس کی ہم نے ڈرا کرنا ہے ڈائریکٹڈ گراف. تو ڈائریکٹڈ گراف بناتے ہوئے چونکہ 1 سے 1 1 اس میں شامل ہے تو اس کا مطلب we'll have a loop there. 1 کے اوپر ہمارے پاس لوپ آ جائے گا. پھر 1 سے 3 تک ہمارے پاس ایک ایرو آ جائے گا, 2 سے 1 تک ایک ایرو ہوگا, پھر 3 سے 1 تک ایک ایرو ہے, 3 سے 2 تک ایک ایرو ہے, اور فائنلی there will be a loop from 3 to itself. Okay. اب ایک اور ہم ایگزامپل لیتے ہیں ریلیشن کی. It will be slightly different from the previous examples. اور اس میں ہم یہ چیز بھی نوٹ کریں گے کہ ریلیشن اٹ سیلف از اے سیٹ. جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ریلیشن جو ہے وہ کارٹیزین پروڈکٹ کا سیٹ ہوتا ہے, تو اس کو سیٹ کے طور پر بھی ہم ٹریٹ کریں گے. اور جیسے دو سیٹس کا یونین لیا جاتا ہے, اسی طریقے سے دو ریلیشنز کا یونین یا ان کا انٹرسیکشن بھی لیا جا سکتا ہے. تو یہ جو کنسیپٹس ہیں یہ اس ایکسرسائز میں ہم آپ کو کلیئر کریں گے. اس میں ہم جو سیٹ لے رہے ہیں دے آر اے اینڈ بی. اے ہیز 2 ایلیمنٹس 2 and 4, بی ہیز ایلیمنٹس 6 8 and 10. اور ہم نے دو ریلیشنز ڈیفائن کی ہیں فرام اے ٹو بی. ایک ریلیشن کو ہم آر کے ساتھ ڈینوٹ کر رہے ہیں اور دوسری کو ہم ایس کے ساتھ ڈینوٹ کر رہے ہیں. جو پہلی ریلیشن آر ہے اس میں ایلیمنٹ ایکس از ریلیٹڈ ٹو وائی اف اینڈ اونلی اف ایکس ڈیوائڈز وائی. اور دوسری ریلیشن میں ہم کہتے ہیں کہ ایکس از ریلیٹڈ ٹو وائی انڈر ایس اف اینڈ اونلی اف وائی مائنس 4 از اکول ٹو ایکس. تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آر اور ایس میں کیا کیا ایلیمنٹس آتے ہیں. ہم نے اے کراس بی کو معلوم کرنا ہے. وہ تو کارٹیزین پروڈکٹ ہمارے پاس سمپلی آ جائے گا. دونوں سیٹس کا ہم کارٹیزین پروڈکٹ لے لیں گے اینڈ وی ول گیٹ اے سیٹ کنٹیننگ 6 ایلیمنٹس 2 6 2 8 2 10 4 6 4 8 4 10. یہ ہمارے 10 آرڈرڈ پیئرز جو ہیں اس کارٹیزین پروڈکٹ میں آ جائیں گے. پہلی ریلیشن بنانی ہے, اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ این ایلیمنٹ ایکس ریلیٹڈ ٹو وائی اف ایکس ڈیوائڈز وائی. تو 2 کن کن ایلیمنٹس کے ساتھ ریلیٹ ہوگا, 2 بی کے کن کن ایلیمنٹس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا سکتا ہے. 2 6 کو ڈیوائڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 6 آرڈرڈ پیئر آ جائے گا. 2 8 کو بھی ڈیوائڈ کرتا ہے تو اس میں 2 8 آرڈرڈ پیئر بھی اس میں شامل ہو جائے گا. 2 10 کو ڈیوائڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2 10 از آلسو انکلوڈیڈ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 4 بی کے کن کن ایلیمنٹ کے ساتھ ریلیٹ ہوگا. 4 ڈز ناٹ ڈیوائڈ 6 تو 4 6 از ناٹ انکلوڈیڈ. 4 ڈیوائڈز 8 اس کا مطلب ہے کہ 4 8 آرڈرڈ پیئر کو ہم شامل کر لیں گے. 4 ڈزنٹ ڈیوائڈ 10 تو دس ایکسکلوڈز دا آرڈرڈ پیئر 4 10. اب ایس کو ہم نے اس طریقے سے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ وائی سیکنڈ ایلیمنٹ مائنس وائی مائنس 4 از اکول ٹو دا فرسٹ ایلیمنٹ. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب اگر ایکس کو ہم ریلیٹ کریں گے اے کے کن ایلیمنٹس کو ریلیٹ کرنا ہے جو کہ اس سے 4 زیادہ ہوں, تو 2 6 ریلیٹ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ کسی سے ریلیٹ نہیں ہوگا. 4 کس سے ریلیٹ ہوگا؟ 4 سمپلی 8 کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گا بیکاز 8 مائنس 4 از اکول ٹو 4. تو ایس میں 2 ہمارے پاس ایلیمنٹس آئیں گے, 2 آرڈر پیئرز آئیں گے 2 6 اینڈ 4 8. اب ان کا ہم نے دے آر سمپلی سیٹس, آر اینڈ ایس آر سمپلی سیٹس, اور ان دونوں کو ہم نے پہلے ان کا یونین لینا ہے, آر یونین ایس لینا ہے, اور یونین ہم پہلے بھی لے چکے ہیں. اور یہ آپ نوٹ کریں کہ آر یونین ایس جو ہے یہ آر کے برابر ہی آ گیا ہے. اس کی وجہ بیسیکلی یہی ہے کہ ایس چونکہ آر کا سب سیٹ ہے تو یہ آر کے برابر آ گیا ہے, اور آر انٹرسیکشن ایس جو ہے یہ ایس کے برابر ہی ہمارے پاس آ گیا. تو جس طریقے سے ہم سیٹس کا یونین اور انٹرسیکشن لیتے ہیں تو کلیئرلی اس میں بھی ریلیشنس آر سمپلی سیٹس اور ان کا بھی یونین اور انٹرسیکشن لیا جا سکتا ہے. اچھا, میرا خیال ہے کہ ہم نے آج کا ٹاپک کمپلیٹ کر لیا ہے.
آج ہم نے ریلیشنز کے بڑے بیسک کنسیپٹس آپ کو دیے ہیں. ہم نے ریلیشن کو ڈیفائن کیا ہے, آرڈرڈ پیئر کو ڈیفائن کیا تھا اس سے پہلے, اور کارٹیزین پروڈکٹ کو ڈیفائن کیا تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ ریلیشن کو مختلف طریقوں سے کیسے ریپرزینٹ کیا جا سکتا ہے. ہم نے اس کو گرافیکلی ریپرزینٹ کیا, ایرو ڈائیگرام کے ذریعے ریپرزینٹ کیا, اور اس کو میٹرکس کے ذریعے ریپرزینٹ کیا. اب ہم اپنے اگلے لیکچر میں ریلیشن کی کچھ پراپرٹیز کو اسٹڈی کریں گے, اور ہم خاص طور پہ ان ریلیشنز میں انٹرسٹڈ ہوں گے وچ آر فرام اے سیٹ اے ٹو اے اٹ سیلف, یعنی ریلیشن آن اے سیٹ اے. ان کی پراپرٹیز میں ہم زیادہ ایمفسس کریں گے, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی خاص کون کون سی امپورٹنٹ پراپرٹیز ہیں. اس کے ساتھ ہی میں خدا حافظ کہتا ہوں, اینڈ ہوپ ٹو سی یو اگین ٹمارو.